السلام. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَب بَّعْضُكُم بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَحِيمٌ آمنت بِاللَّهِ صدق اللَّهُ الْعَظِيمُ إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا شفيع المذنبين. صحیفہ رشد و ہدایت قرآن مجید فرقان حمید 26ویں پارہ سورۃ الحجرات کی 11-12 نمبر آیات کریمہ آپ کے سامنے ابھی چیزوں سے بچنے کا 6 چیزوں سے اجتناب کرنے کا پرہیز کرنے کا حکم ارشاد فرمایا ہے. یہ جو نواہی ہیں ان کا فلسفہ یا ان کے اندر حکمت یہ ہے کہ مسلمان سارے آپس میں بھائی بھائی ہیں. مسلمانوں کو آپس میں اتفاق اور اتحاد سے رہنا چاہیے. کوئی ایسا قول، کوئی ایسی بات، کوئی ایسا ایکشن، کوئی ایسا اشارہ، کوئی بھی ایسی معمولی سی بات نہیں ہونی چاہیے جس کی وجہ سے اتفاق افتراق میں بدل جائے یا اتحاد انتشار میں بدل جائے. آپس میں محبتوں کی بجائے دلوں میں نفرتیں پیدا ہونا شروع ہو جائیں. ہر اس کام پر پابندی لگا دی گئی ہے جو مسلمانوں کو آپس میں ایک دوسرے سے دور کرے، آپس میں نفرتیں پھیلیں، آپس میں دوریاں پیدا ہوں. اللہ تبارک و تعالی جل مجدہ الکریم ارشاد فرماتا ہے، اے ایمان والو، مردوں میں سے کوئی مردوں کی قوم دوسروں کا مذاق نہ اڑائے.
بہت ممکن ہے کہ جن کا مذاق اڑایا جا رہا ہے وہ مذاق اڑانے والوں سے بہتر ہوں، اور نہ ہی عورتیں عورتوں کا مذاق اڑائیں۔ بہت ممکن ہے کہ جن عورتوں کا تمسخر کیا جا رہا ہے، جن عورتوں کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، وہ مذاق اڑانے والیوں سے بہتر ہوں۔ اور دوسرا حکم فرمایا کہ تم آپس میں ایک دوسرے کو طعنے نہ دیا کرو، اور آگے حکم ہے کہ ایک دوسرے کو برے القاب سے نہ پکارو۔ درمیان میں یہ بات ہے کہ ایمان لانے کے بعد نافرمانی، فسق، یہ نام ہی برا ہے۔ کسی برائی کا برا ہونا تو ہوتا ہی ہے کہ وہ شے بری ہے، لیکن برائی کا نام ہی برا ہے، فسق کا نام ہی برا ہے۔ ایک اچھا بھلا مسلمان ہے، اس کو اگر کوئی بندہ اس طرح اس کا دل دکھائے گا تو دل دکھانے والا کیا یہ سمجھتا ہے کہ وہ رحمت الہی کا مستحق ہوا ہے؟ نہیں، بلکہ اس نے بہت بڑا گناہ کیا۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو لوگ ایسا کرتے ہیں اگر ایسا کرنے سے باز نہ آئیں تو وہی ظالم ہیں۔ ہم نے جن چیزوں کو بظاہر معمولی سمجھا، ایک دوسرے کا مذاق اڑا دینا، ویسے ہی کسی کی جاتے ہوئے پگڑی اچھال دینا، جی یہ چیزیں ہم نے تو معمولی سمجھیں، لیکن رب تعالیٰ نے فرمایا یہ کام کرنے والے ظالم ہیں اور یہ ظلم کرنے والے ہیں۔ آگے ارشاد ہے اے ایمان والو بہت زیادہ گمانوں سے بچو۔ مراد یہ ہے کہ سوء ظن، برے گمانوں سے بچو۔ دوسرے کے بارے میں ہر وقت اپنے ذہن میں یہ سوچتے رہنا، اچھا جی یہ میرا برا سوچ رہا ہے، یہ میرا خیر خواہ نہیں ہے، یہ میرے بارے میں ہر وقت پلاننگ غلط بناتا رہتا ہے وغیرہ ذالک، یہ جو بدگمانی ہے دوسرے کے بارے میں، اس سے بچو، کیونکہ بعض گمان گناہ ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ بعض گمان اچھے بھی ہوتے ہیں، اور فرمایا کہ وَلَا تَجَسَّسُوا، آپس میں ایک دوسرے کی ٹو میں نہ لگے رہو، جاسوسی نہ کرو، دوسرے کے عیوب کی تلاش میں نہ لگے رہو کہ دوسرا کس وقت کیا کام کس انداز سے کرتا ہے، یہ اس ٹو میں نہ لگے رہو۔ اور آخری یہاں حکم جو چھٹا ارشاد فرمایا وہ یہ کہ تم میں سے بعض کی غیبت نہ کریں۔ کیا تم میں سے کوئی شخص یہ پسند کرتا ہے کہ وہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ اس کو تو تم ناپسند کرتے ہو۔ تو مردہ کی اگر کوئی جسم کی کوئی جز یا کوئی اس کا ٹکڑا اتارا جائے تو وہ فوت شدہ ہونے کی وجہ سے اپنا بچاؤ نہیں کر سکتا، تو جس کا تم اس کی عدم موجودگی میں عیب بیان کر رہے ہو، وہ جس کی غیبت کر رہے ہو وہ یہاں موجود نہیں، وہ اپنا دفاع نہیں کر سکتا، تو تم نے اس کی غیبت کر کے گویا ایسے ہی ہے کہ مردہ بھائی کا گوشت کھایا، اس سے تم
پسند نہیں کرتے، اس سے تم کراہت کرتے ہو، تو پھر اس سے بھی تمہیں گھن آنی چاہیے۔ واتقوا اللہ، اللہ تعالیٰ سے ڈرو۔ دیکھو کئی چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کا تعلق اعمال سے ہوتا ہے، کرنے سے ہوتا ہے، وہ ہر بندے کو پتہ چل رہا ہوتا ہے یہ کام بندہ ایسا کر رہا ہے، لیکن یہاں جو احکام ہیں ان میں سے اکثریت کا تعلق ذہن، دماغ، سوچ، نفسیات سے ہے، اور کسی کے ذہن میں کیا ہے، کسی کی سوچ کیا ہے، کسی کی نیت کیا ہے، یہ کم از کم مجھ جیسے ناقص العلم کے پاس تو کوئی پیرامیٹرز نہیں ہیں، کوئی معیار نہیں ہے کہ اگلے کی نیت کو چیک کیا جا سکے۔ تو فرمایا اگرچہ ان کا تعلق تمہارے ان خیالات اور نظریات اور ذہنی معاملات سے ہے، یہ نہ سوچنا کہ ان حکموں میں اگر ہم نے ڈنڈی مار بھی دی تو کون ہمیں دیکھنے والا ہے۔ فرمایا واتقوا اللہ، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا۔ ان اللہ تواب الرحیم، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ بہت زیادہ توبہ قبول فرمانے والا اور بہت زیادہ رحم فرمانے والا ہے۔ ان 6 احکام میں سے جو پہلا حکم ارشاد ہوا کہ کوئی قوم کسی دوسری قوم کا مذاق نہ اڑائے، یہاں ایک بات تو یہ قابل ذکر ہے کہ ویسے قرآن مجید میں جب بھی کوئی حکم ارشاد فرمایا جاتا ہے یا ایھا الذین آمنوا فرما کے، اس میں مرد اور خواتین دونوں شامل ہوتے ہیں، لیکن یہاں اللہ تعالیٰ نے مردوں کو الگ طور پہ مخاطب فرمایا اور عورتوں کو الگ طور پہ مخاطب فرمایا، اس لیے کہ اس کام کے اندر اہمیت ہے، یعنی اس کام کے اندر جو ایک طبقہ زیادہ ان کاموں میں مصروف رہتا ہے ان کا باقاعدہ نام لے کے فرمایا عورتیں بھی دوسری عورتوں کا مذاق نہ اڑائیں۔ اور یہ جو تمسخر ہے، کسی کا مذاق اڑانا، کسی کے منہ پہ لوگوں کے سامنے ایسی بات کرنا کہ لوگوں کے ہنسی نکلے اور لوگ اس پر جو ہے نا وہ کھلکھلائیں اور اس کی تحقیر ہو، یہ بندہ جو ہے نا اس کی تذلیل مقصود ہو، یہ سخت جرم ہے۔ اور اس کا جو پیچھے سبب ہے، اس کا جو داعیہ ہے، محرک ہے، وہ کیا ہے؟ بھلا اس نے اگلے کا مذاق کیوں اڑایا؟ کیا اس کے پاس چارانے زیادہ ہیں؟ اس کے پاس دولت کے انبار ہیں؟ اس کے پاس کیا کوئی علم وافر مقدار میں ہے؟ یا اس کے پاس کوئی ایسی صحت، تندرستی، جوانی یا حسن اس کے ارد گرد طواف کر رہا ہے؟ اس لیے آخر کس وجہ سے؟ یہ کسی بڑی قوم سے تعلق رکھتا ہے، یہ کسی بڑی ایسی جو ہے نا وہ فیملی کا فرد ہے کہ لوگ جس کو اپنے معاشرے میں کہتے ہیں جی یہ بڑے عزت والے ہیں۔ فرمایا یہ جو ہے نا اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، تب دوسرے کی تحقیر ہوگی نا۔ اپنے آپ کو بڑا سمجھنا ہی بہت بڑا گناہ ہے، اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھنا یہ بہت بڑا جرم ہے۔ جب انسان کے اندر عاجزی پیدا ہوتی ہے، انکساری پیدا ہوتی ہے، تو انسان
جو ہے نا وہ اپنے آپ کو لوگوں سے پھر بڑا نہیں سمجھتا۔ یہ جو چیزیں لوگوں نے معیار بنا رکھی ہیں، رنگ، دولت، نسل، یہ جو چیزیں ہیں یہ معیار کی، یعنی اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ کوئی وجہ معیار نہیں، بلکہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سے اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ جو عزت والا ہے وہ ہے جس کے دل میں اس کا خوف زیادہ ہے، جس کے دل میں اس کی خشیت زیادہ ہے، جس کے دل میں اللہ تعالیٰ کا تقوی ہے۔ تو ایک تو یہ کہ تمسخر اڑانے کی جو وجہ ہے وہ اپنے آپ کو بڑا بندے نے سمجھا، دوسری یہ کہ دوسرے کو حقیر جانا، دوسرے کو بندے نے اپنے سے کم تر جانا اور اس کو ذلیل جانا اور اپنے سے کم مرتبے اور معیار والا جانا، یہ دوسرے کو جو کم مرتبہ والا سمجھنا یا اس کی ظاہری صورت حال کو دیکھ کر یہ فیصلہ کرنا کہ یہ تو کوئی قابل عزت نہیں ہے۔ عام طور پہ ایسا ہوتا ہے کہ کسی کے کپڑے ظاہری طور پر اچھے نہیں، کسی کا لباس اچھا نہیں، کسی کے پاس ظاہری طور پہ مکان، کار، کوٹھی اچھی نہیں، کسی کے پاس یہ جو ظاہری ٹھاٹھ باٹھ ہے وہ اگر اچھی نہیں تو لوگ اس کو کم تر اور ذلیل اور تحقیر سمجھنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اس کے بارے میں گناہگار کیا کوئی تبصرہ کر سکتا ہوں؟ ایک حدیث شریف عرض کر کے آگے چلتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رب اشعث اغبر مدفوع بالابواب لو اقسم علی اللہ لابرہ۔ بہت سے ایسے لوگ کہ جن کے بال پراگندہ ہوتے ہیں، سفر کی وجہ سے جس طرح بندے کے جسم پر گرد و غبار پڑی ہوتی ہے اور کپڑے جو ہیں وہ زیادہ صاف ستھرے نہیں ہیں، میلے کچیلے ہیں، ظاہری حالت ان کی یہ ہے کہ وہ اگر کسی شخص کے دروازے پر جا کر دستک دیں تو اہل خانہ باہر آ کر انہیں دھکے دے کر پیچھے کر دیتا ہے، مدفوع بالابواب۔ لیکن تم نے جس کو اس طرح کا سمجھا، لو اقسم علی اللہ لابرہ، اگر اللہ کے کاموں میں سے کسی کام پر قسم ارشاد فرما دیں کہ اللہ تعالیٰ ایسے کرے گا، تو اللہ تعالیٰ ان کی زبان سے نکلی ہوئی بات کو پورا فرما دیتا ہے۔ ان سے جو ان کی زبان سے بات نکلی، جو انہوں نے قول کیا، وہ پورا ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے کسی کو اپنے سے حقیر صرف اس وجہ سے سمجھنا کہ ظاہری طور پر اس کے پاس یہ دنیاوی وسائل نہیں ہیں، یہ مسجد لطیفے سنانے کی جگہ تو نہیں ہے، لیکن بات کی وضاحت کے لیے ایک صاحب کو کسی نے بلایا دعوت پہ، وہ بزرگ انجے ہی اٹھے اپنے کام کاج جس طرح پہ کرتے سن، گئے اتھے وہ ولیمے والے نے تکے مار کے پیچھا کر چھڑیا۔ دوبارہ واپس آئے تو گھر میں آ کر چنگی ستھرا کے پگ بنی تے جناب لمے چوڑے کپڑے پائے۔ پھر جڑے ویلے گئے نہ تے وہ دوروں ہی انہوں نے آکھا، آئیے جناب علامہ صاحب، مفتی صاحب، چودھری صاحب، بریگیڈیئر صاحب، کرنل صاحب، جنرل صاحب، آئیے ویلکم جناب۔ اندر گئے، روٹی جڑے ویلے کھلی نہ تے انہوں نے سارے اپنے اتلے کپڑے لا کے تے وہ روٹی وچ پا چھڑے۔ بھئی یہ کیا؟ انہوں نے کہا پہلے میں آیا تھا
ہیں جی، اگر تو میری دعوت ہوتی نا تو مجھے تو آپ نے واپس کر دیا تھا، اب جن کی دعوت ہے انہیں کھلاؤ۔ تو بات یہ ہے کہ جو چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو عطا فرمائی ہیں، ہر حال میں اس پہ صابر اور شاکر رہنا چاہیے۔ دوسرے کو کبھی بھی اپنے سے کم تر نہ سمجھو، دوسرے کو کبھی بھی اپنے سے حقیر نہ جانو، دوسرے کو کبھی بھی اپنے آپ سے چھوٹے رتبے اور مرتبے والا نہ جانو۔ آپ نے کیا وہ حدیث شریف نہیں سنی کہ بندہ ساری زندگی نیک کام کر کر کے جنت کے اتنا قریب ہو جاتا ہے کہ اس کے اور جنت کے درمیان ایک بالشت کا فیصلہ رہ جاتا ہے، لیکن آخر وقت میں کوئی زبان سے ایسی بات نکل جاتی ہے، یہ بندہ مرنے سے پہلے جہنم کا ایندھن بن جاتا ہے۔ اور دوسرا، ایک بندہ ساری زندگی گناہ کرتا رہا، وہ برائیاں کرتا رہا، لیکن اس کے اور جہنم کے نزدیک ایک بالشت کا فاصلہ رہ گیا، چند سانس باقی تھے کہ اس کی زبان سے کوئی ایسا مقدس جملہ نکلا، اس کو اللہ تعالیٰ نے توبہ کی توفیق عطا فرمائی، اس کو کوئی ایسا وصف عطا کیا کہ یہ ایسے کارہائے نمایاں سر انجام دے گیا کہ رہتی دنیا تک اس کا نام باقی ہے۔ تو یہ جانے والا تو استغفر اللہ جہنم کی طرف جا رہا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ کی رحمت نے اس کی دستگیری فرمائی اور یہ جنت کے بالا خانوں کا مہمان بن گیا ہے۔ اس لیے انجام دیکھو کسی کا کیا ہے، اس لیے اپنی عبادات پر اور اپنے زہد و تقوی پر اور باقی جو چیزیں ہیں نا ان پر نازاں نہیں ہونا چاہیے جی۔ کہ کہتے ہیں راتی ساری کر کر زاری، راتی ساری کر کر زاری، نیند اکھیاں دی توندے، نیند اکھیاں دی توندے، فجری اوگن ہار کواون تے سب تو نیویں تھیندے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں توفیق عمل نصیب فرمائے۔ آگے حکم ہے وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، تم ایک دوسرے کو تانے نہ دیا کرو، ایک دوسرے کو جو ہے نا وہ ایسی باتیں نہ کیا کرو جس سے اگلے کا دل ٹوٹے۔ یہاں عربی گرامر سے واقف لوگ بیٹھے ہیں، لفظ آتے ہیں لا تلمزوا انفسکم، اپنے آپ کو تانے نہ دو، حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ دوسروں کو تانے نہ دو، بندہ دوسروں کو ہی تانے دیتا ہے، لیکن اسلوب کلام کیا ہے کہ اپنے آپ کو تانے نہ دو۔ اس کی کئی وجوہات ہیں، کئی حکمتیں ہیں۔ جدو تسی کسی دے پیو دادے نو ماڑا آکھیا تے وہ تانوں پھر جلیبیاں دے گا واپس، وہ تمہیں ظاہر ہے وہ برا بلائی کہے گا نا، تو تم نے اپنے آباء و اجداد کو یا اپنے آپ کو تانے دلوائے کس لیے کہ تم نے اسے کیوں ستایا۔ اور دوسرا یہ ہے کہ تم اپنوں کو تانے نہ دو۔ مسلمان معاشرہ سارے کا سارا ایک جسم کی مانند ہے، اگر کسی ایک جگہ پہ تکلیف ہوتی ہے تو سارا جسم درد میں مبتلا ہو کر نیند اس کی کافور ہو جاتی ہے، سکون چلا جاتا ہے تا وقتے کہ اس عضو کی تکلیف رفع دفع نہ ہو۔ اس کا مطلب ہے کہ سارے مسلمان آپس میں ایسے ہی ہیں جیسے ایک دیوار، ایک فصیل ہے، وہ آپس میں اس کی اینٹیں اور یہ چیزیں جڑی ہوئی ہیں۔ تو اگر کسی کو تم نے تکلیف دی تو سوچو بھلا
وہ تم نے کسی کو تکلیف دی یا تم نے خود اپنے آپ کو تکلیف دی؟ یہ اسلام کا فلسفہ ہے کہ اگر تم کسی کو تانا دے رہے ہو نا تو یہ نہ سوچو کہ تم نے اگلے کو دکھی کیا ہے صرف، بلکہ تم بھی پھر سکون کی زندگی نہیں بسر کر سکو گے۔ فرمایا وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، ایک دوسرے کو تانے نہ دو۔ تان کا ایک مطلب ہوتا ہے نیزہ مار کے کسی کو زخمی کرنا۔ تو یہ جو آلات جارحہ ہیں، یہ چھری، چاقو، گولی، بریسٹ وغیرہ، ان سے لگنے والے گھاؤ اور ان سے لگنے والے زخم، تکلیف ان کی بھی بڑی ہوتی ہے، لیکن ان کی مرم پٹی دنیا میں موجود ہے۔ لیکن جو زبان سے بندہ کسی کو تکلیف دیتا ہے، زبان سے دی ہوئی تکلیف اور زبان سے دیا گیا زخم، اس کی کوئی مرم پٹی نہیں ہے۔ بات کرنے سے پہلے میرے اور آپ کے ذہن میں یہ ہونا چاہیے کہ میری بات اگلے کے دل کو چیر کے بھی رکھ سکتی ہے اور میری بات اگلے کے شکستہ دل کو اطمینان بھی دے سکتی ہے۔ وہ جو ہے نا اس کو ایک جو تکلیف دہ انسان ہے اس کی مایوسی ختم بھی کر سکتی ہے۔ جراحات السنان لہت یامو ولا یلتام ما جرح اللسان، کہ جو نیزوں کے زخم ہیں ان کی تو مرم پٹی ہوتی ہے، لیکن جناب امیر المومنین علی پاک ارشاد فرماتے ہیں کہ زبان سے جب بندہ کسی کو تکلیف دے دے تو اس کا کوئی وہ مرم پٹی، کوئی اس کی وہ کوئی علاج نہیں ہوتا۔ تو فرمایا وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، ایک دوسرے کو برے القاب سے نہ پکارو۔ آگے حکم ہوتا ہے کہ بہت زیادہ بدگمانی سے بچو، بہت زیادہ بدگمانی سے بچو۔ انسان ہر وقت یہ سوچتا رہے کہ میرے بارے میں فلاں شخص وہ اس طرح کے منصوبے بنا رہا ہے، وہ ایسے کر رہا ہے، وہ ایسے کر رہا ہے۔ اس سے جو نفسیات کی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں، اور اس چیز کی وجہ سے، میں کوئی ڈاکٹر تو نہیں لیکن مجھے یہ پتہ ہے کہ اس چیز کی وجہ سے ہارٹ اٹیک، شوگر اور یہ جو باقی جو بڑی بڑی امراض ہیں اس کا سبب یہ زیادہ بدگمانی، یہ ٹینشن، یہ دوسرے کے بارے میں غلط سوچتے رہنا، بلکہ ہر دوسرے کے بارے میں اچھا گمان رکھنا چاہیے۔ جس طرح شیشہ ہوتا ہے نا جی، شیشے وچ بندہ تکدا ہے تے انہوں اپنا آپ سونا نظر آتا ہے نا، بندہ کہندا یار کڈا سونا ہے بندہ، ہاں جی۔ لیکن جے ماڑا نظر آوے تو ماڑا نظر آوے نا تے شیشے دا کام اے نہیں ہوندا بھئی ساریاں نو جا کے دسے ہے تے بوتھے تے فلانی شے لگی ہے، نہیں، او انہوں ہی دسدا ہے آرام نال وی ایتھے گڑبڑ ہے، اینوں صحیح کر لے۔ تو فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، بہت زیادہ بدگمانی سے بچو، یعنی ہر ایسی جگہ سے بھی بچو جہاں تم پر تہمت لگنے کا کوئی اس طرح موقع پیدا ہو جائے۔ آقا کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم مسجد شریف میں تشریف فرما ہیں، آپ کی زوجہ محترمہ حضرت صفیہ حاضر ہوتی ہیں، کوئی بات ہوئی، ضروری امور پر کلام ہوا، جب یہ تشریف لے جانے لگی تو غالباً رات کا وقت ہے، قریب سے 2 صحابہ کرام گزر رہے ہیں، انہوں نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک برقع پوش خاتون سے باتیں کر رہے ہیں۔ آپ نے انہیں بلا کر ارشاد فرمایا یہ میری اہلیہ محترمہ ہیں، ان کا یہ نام ہے حضرت صفیہ۔
انہوں نے عرض کی جناب بندہ نواز ہمیں یہ بات ارشاد فرمانے کا کیا مطلب؟ آپ نے ارشاد فرمایا شیطان انسان کے رگوں میں ایسے دوڑتا ہے جیسے خون دورانیاں کرتا ہے، تو اس لیے کہ کہیں استغفر اللہ الیاذ باللہ تمہارے ذہن میں کوئی بدگمانی نہ آ جائے، تو اس سے بچنے کے لیے میں نے تمہیں یہ بتا دیا ہے۔ بہت زیادہ بدگمانیوں سے بچو، ایک دوسرے کی ٹو میں نہ رہو۔ جو بندہ کسی دوسرے کی ٹو میں رہتا ہے، اس کے عیب تلاش کرتا رہتا ہے، خود یہ کتنا بھی اپنے آپ کو سیف محسوس کرے، کتنا بھی محفوظ محسوس کرے، لیکن اللہ تبارک و تعالی اس کو اس کے گھر کے اندر ہی ذلیل و رسوا کر دیتا ہے۔ اور حدیث شریف میں آتا ہے وَفِيكَ عُيُوبٌ وَلِلنَّاسِ أَعْيُنٌ، جو تو لوگوں کے عیب دیکھ رہا ہے نا، تو کوئی چوکھا تو لے یا نہیں ہے، تیرے اندر بھی عیب ہے نے تے لوکاں دیاں نظراں بھی ہے نے۔ تو وَفِيكَ عُيُوبٌ وَلِلنَّاسِ عُيُوبٌ۔ اور آخری بات یہ ہے کہ غیبت یہ بہت بڑا جرم ہے۔ اللہ تعالیٰ ان سارے اخلاقی جرائم سے ہمیں محفوظ فرمائے، مسلمانوں کو آپس میں اتفاق عطا فرمائے، اتحاد عطا فرمائے۔ جب مسلمان آپس میں متفق رہیں گے، متحد رہیں گے، تو ان کا ایک وقار ہے، ان کی ایک عظمت ہے۔ اور افسوس یہ ہے کہ جن مقامات سے اتفاق اور اتحاد کا درس ملنا چاہیے تھا، وہاں سے ہی افتراق اور انتشار کی آوازیں آ رہی ہیں۔ الیاذ باللہ، استغفر اللہ، وما توفیقی الا باللہ۔